اردو ادب اور اردو قلم کے پاسبانوں، قدردانوں، کارکنوں، قلم کے محاذ پر ڈٹے ہوئے جرنیل سے لے کر سپاہیوں تک، السلام علیکم۔ ساتھی اور ساتھی جیسے دیگر رسالے جو بچوں کا ادب تخلیق کرتے ہیں، وہ دراصل اپنی نسل کی تعمیر اور اس کی ترویج کرتے ہیں۔ کوئی لاگ لپیٹ کے بغیر ہم ان تمام ساتھی اور ساتھی جیسے تمام رسالوں کے کارکنوں، لکھنے والوں، مدیر اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ آنے والے کل کے لیے پاکستان کے مستحکم نظریاتی شہری، نظریاتی سپاہی، نظریاتی قلمکار تیار کر رہے ہیں، اور یہ بہت غیر معمولی کام ہے۔ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہانیاں لکھی، جن لوگوں نے ڈرامے لکھے، یا اس کو عامیانہ انداز میں کہا جائے کہ جنہوں نے کہانیاں کی یا جنہوں نے ڈرامے کیے، وہ سب ایک مثبت انداز کی طرف اگر چلے گئے تو یہیں سے قوم بنتی ہے۔ میں خاص طور پر تذکرہ کروں گا فیصل آباد سے تشریف لانے والے اپنے پولیس انسپیکٹر صاحب کا، جو پولیس والا ہونے کے باوجود بچوں کا ادب لکھ رہے ہیں، اور بچوں کا ادب اس درجہ لکھ رہے ہیں کہ انہیں آج ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بہت سارے لوگوں کا رویہ پولیس کے بارے میں نامعلوم کیا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی بھائی کہنے دیجئے، لیکن ہمارے پاس ایک پولیس والا ایسا ہے جس نے بچوں کے لیے ادب تخلیق کیا ہے۔ میں جناب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی انتظامیہ کو، ساتھ ہی رسالے کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک کارکن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام لکھنے والے، تمام پڑھنے والے، دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ایک سرکاری وفد کی صورت میں ہمیں بینکاک یا تھائی لینڈ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ہمیں تھائی زبان کے سب سے بڑے اخبار تھائی رتھ کا دورہ کرایا گیا، اور تھائی رتھ اخبار کے ایڈیٹر نے ہمیں یہ کہا کہ میں پورے ملک میں تھائی زبان کی ترویج کا جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ ہمارا اخبار اٹھاتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ لگے جناب جب کوئی تھائی پڑھنا جانے گا، کوئی تھائی پڑھ سکے گا تو تھائی اخبار پڑھے گا۔ تو ہمارے یہ جو اخبار کے جو ذمہ دار ہیں، یا جو اپنا کاروبار اس طرح سے چمکائے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ زبان کی آبیاری کریں، کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو سہولت کاری تو کریں۔ بہت شکریہ، بہت بہت